بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رات کو اپنی کوٹھڑی میں چپ چاپ سو رہی تھی جب مجھے ایک عورت جگانے کے لیے آئی۔ میں نے کہا کہ میں جیل میں ہوں اور مجھ سے کام کروانے کا آپ کو حق ہے، لیکن آدھی رات کو آپ مجھے کیوں جگانے آئی ہیں؟ اس نے کہا کہ ابھی تو سب سے ضروری کام ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک جگہ لے گئی جہاں پر مجھے صاف ستھرا لباس پہنایا گیا، خوشبو لگائی گئی، اور اس کے بعد اس نے مجھے ایک جیل کے اندر دھکا دے دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ انسان کو سزا ملی ہو وہ تو اس کے اپنے کیے کی ہی ملتی ہے، لیکن یہ تو سزا پر سزا تھی۔ میں باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن یہاں سے کوئی راستہ باہر نہیں جاتا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنی کوٹھڑی میں تھی اور میری ساتھی میرے پاس بیٹھی میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ میرے جسم کے کون سے حصے پر زخم لگا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں جو ہوا ہے وہ تمہیں آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا، تب تک تم یہ چیز اپنے پاس رکھو۔ اس نے میری ہتھیلی پر پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا اور پھر اس پھٹکڑی کے ایک ٹکڑے سے میں نے اپنی تقدیر کیسے بدلی یہ جان کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے امجد نامی شخص سے محبت کی تھی۔ وہ ایک بہت ہی امیر آدمی تھا۔ اس کے 4 بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں اور کروڑوں کی جائیداد تھی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ مجھے اس کی محبت سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مجھے امیر ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میرا نام ماہنور ہے، میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہم کسی جگہ پر چھوٹا سا گھر بنا کر رہ لیں گے، بس جہاں ہم دونوں ہوں۔ اس نے کہا کہ تم نے کروڑ پتی شخص سے شادی کی ہے اور اب تم چھوٹا سا گھر بنانا چاہتی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تمہیں اس دنیا کی ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ ہماری شادی ہو گئی، میں اس کے نکاح میں چلی گئی، اور پھر جب اس نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کرنے کا انوکھا فیصلہ کیا تو اس کے گھر والے بھی اس فیصلے کے حق میں تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنے خوش کیوں ہیں، پر مجھے کیا پتا تھا کہ ان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ انہوں نے امجد کو اس دنیا سے روانہ کر دیا اور الزام میرے سر پر لگا دیا کہ یہ ساری جائیداد کی مالک بن گئی ہے، اسی لیے اس نے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔ خود وہ ایسے رو رہے تھے کہ جیسے ان کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، پر نقصان میرا ہوا تھا۔ میں اپنی بے گناہی ثابت نہ کر پائی اور مجھے جیل میں بھیج دیا گیا، یعنی کہ سب سے بڑی جیل میں۔ پہلے میرے ٹرائل ہوئے، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کیا بولتی؟ میں اپنے حق میں کچھ نہ بولی، کیونکہ جو میرا تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا۔ یہاں پر آ گئی اور سوچا کہ باقی کی زندگی اسی کال کوٹھڑی میں پڑے پڑے گزار دوں گی۔ اب میرے پاس نہ ہی زندگی کا کوئی مقصد ہے، نہ ہی میرا کوئی اس دنیا میں ہے، کیونکہ میرے ماں باپ تو پہلے ہی نہیں تھے۔ بس ایک امجد تھا جسے میں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ میرے دن یہیں پہ گزرنے لگے۔ میں کسی سے زیادہ بولتی نہیں تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ یہاں مجھے کافی ساری عورتیں دیکھنے کو ملی، عجیب و غریب قسم کی، کچھ دیکھنے میں بہت خطرناک، کچھ میری طرح بے گناہ، پر ہم سبھی اپنی سزا کاٹ رہے تھے۔ سب نے مجھے کہا کہ تم بڑی خوبصورت ہو، کم عمر ہو، اتنی کم عمری میں اتنا بڑا جرم کیسے کر لیا؟ میں نے کہا کہ جرم تو میرا یہی تھا کہ میں محبت کر بیٹھی تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے ہمدردی جتائی، کچھ لوگوں نے مجھے باتیں سنائی، یہاں تک کہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ میری ساتھی کا نام سائمہ تھا، ہم دونوں ایک ہی جیل میں تھے۔ اس نے کہا کہ یہاں پر تو بہت کچھ ہوتا ہے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جیل ہے، پرستان نہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے لیے تو ہمارے اپنے گھر بھی پرستان نہیں ہوتے، اپنے گھروں میں بھی ہم پر بری بری آفتیں توڑ دی جاتی ہیں، تو پھر یہ تو پھر جیل ہے۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی بات کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ ہم لوگوں کو دن میں باہر چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی کہ ایک بہت بڑی 4 دیواری تھی، اس کے اندر ہم لوگ پھر سکتے تھے، کام وغیرہ کرتے تھے، کھانا بناتے تھے، سبزیاں کاٹتے تھے، سالن بناتے تھے، جیل کو صاف کرتے تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے۔ اس کے بعد جب شام ہونے لگتی تو ہمیں قید کر دیا جاتا تھا۔ آج میں سارے کام وغیرہ کر کے بہت تھک گئی تھی، جا کر اپنے بستر پر لیٹی تھی کہ تھوڑی دیر بعد مجھے جیل کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے اتنی سخت نیند آ رہی تھی کہ میں نے آواز تو سنی پر مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک پولیس والی عورت میرے پاؤں کے پاس بیٹھی، مجھے جگانے لگی۔
میں نے کہا کیا بات ہے، کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا، بڑا ضروری کام ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا میری ملاقات آئی ہے؟ پر میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ملاقات اس ٹائم نہیں آتی، بس تم یہ سمجھو کہ ہے تو ملاقات ہی، لیکن تمہیں اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ اس نے کہا کہ زیادہ سوال مت کرو، جتنا کم بولو گی اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور مجھے وہ ایک کمرے میں لے گئی۔ یہ تو کسی کا آفس لگتا تھا، شاید یہاں کی سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ تھا، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کپڑے پکڑو اور پہن لو۔ میں نے ان کپڑوں کو دیکھا، یہ کپڑے تو بہت خوبصورت تھے، رنگوں سے سجے ہوئے۔ میں نے کہا کہ یہ کپڑے مجھے اس ٹائم کیوں پہننے کو کہہ رہی ہو؟ کیا کرنا ہے؟ میں نے کپڑے پہن لیے۔ اس نے کہا کہ تم میرے صبر کا امتحان لے لو۔ میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ زیادہ سوال نہیں کرو۔ جاؤ باتھ روم میں، منہ ہاتھ بھی دھو لینا اور ذرا اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی کر لینا، یہ کپڑے بھی پہن لینا، جو میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن میں باتھ روم میں گئی، میں نے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے۔ اس نے مجھے لگانے کے لیے لپسٹک بھی دی۔ میں نے کہا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ جیل تھی، یہاں پر کوئی آپ کو پیار سے کچھ سمجھانے والا نہیں تھا۔ اگر آپ سوال کرتے تو یہی ہونا تھا۔ اب تو میں خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے سجا سنوار کے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ بھی کسی کے آفس جیسا ہی لگ رہا تھا، لیکن یہاں سے تھوڑی دور تھا اور ادھر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ مجھے وہاں پر چھوڑ کر خود چلی گئی۔ میں تھوڑی دیر کرسی پر بیٹھی رہی، آس پاس دیکھتی رہی، پھر مجھے لگا کہ اس کمرے میں تو کوئی آ ہی نہیں رہا، مجھے یہاں پر کیوں بٹھایا؟ میں دروازے کے پاس گئی کہ یہاں سے نکل سکوں، تو حیران رہ گئی۔ دروازہ تو باہر سے بند تھا، اور اس کمرے کے اندر ہی ایک اور دروازہ تھا، جس کو میں کب سے باتھ روم سمجھ رہی تھی، لیکن وہ کسی اور کمرے کا دروازہ تھا۔ وہاں سے ایک شخص اس کمرے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر میری تعریف کرنے لگا۔ میں کوئی چھوٹی کم سن لڑکی نہیں تھی، مجھے سمجھ آ گیا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح ہوئی تو میں اپنی کوٹھڑی میں تھی اور میری حالت بہت بری تھی۔ پہلے تو مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، آنکھ ہی نہیں کھل رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ آدھی نیند میں ہوں آدھی جاگ رہی ہوں۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے منظر صاف ہوا تو سائمہ میرے پاس بیٹھی میری ٹانگیں دبا رہی تھی۔ ایک اور عورت بھی وہاں پر موجود تھی۔ یہ وہ ٹائم تھا جس میں ہمیں کھول دیا جاتا تھا، اس لیے کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، بس خاموش رہو، جو ہوا ہے اسے یاد مت کرو۔ ایک عورت تو سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ تجھے کیا پڑی تھی اپنے ساتھ یہ سب کرنے کی، کہ تو اس جیل میں آ گئی؟ اپنی شکل دیکھ، کتنی خوبصورت ہے تو، اور جو جتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، وہ اتنا بدقسمت ہوتا ہے۔ اب ہم سب مل کر بھی تجھے بچا نہیں سکتے، بس تجھے دیکھ کے افسوس ہی ہوگا۔ نہیں کرنا تھا نا وہ سب کچھ، کیوں اپنے شوہر کی جان لے لی؟ میں نے چلا کر کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور جب میں چلائی تو مجھے میرے پورے وجود میں درد محسوس ہونے لگے۔ میں درد سے چلانے لگی تو اس عورت نے میری ہتھیلی پر پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ تیرے کام آئے گا، اس سے زخموں کو دھو تو زخم خراب نہیں ہوتے، درد ختم ہو جاتا ہے، کوئی پیپ وغیرہ نہیں پڑتی، انفیکشن نہیں ہوتا، اسی لیے ہم سب اپنے اپنے پاس ایک ایک پھٹکڑی کا ٹکڑا رکھتے ہیں۔ یہ تیرے والا ہے، یہ جلدی استعمال نہیں ہوتا، اس کو جتنا استعمال کرو یہ چلتا رہتا ہے، جب ختم ہو جائے تو مجھے بتانا، میں تجھے اور دے دوں گی۔ اچانک سے میرے دماغ میں کچھ مناظر گھومنے لگے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بڑی ظالم ہے، تو یہ سب کچھ سمجھ ہی گئی ہوگی۔ میں پورا دن اسی طرح پڑی رہی، مجھ سے کسی نے کوئی کام نہیں کروایا۔ ایک دفعہ وہ عورت آئی جس کا نام نجمہ تھا، جو مجھے رات کو لے کر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ماہنور کو کہو کہ کھانا بنائے، وہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے۔ تو سائمہ نے کہا کہ کھانا اسی نے بنایا ہے، ابھی یہ کھانا بنا کر گئی ہے اور اب آرام کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ آرام نہیں کرنے آئے ہو تم لوگ یہاں پر، اسے کہو کہ کوئی اور کام دیکھ لے۔ دراصل میں نے صبح سے کوئی کام نہیں کیا تھا،
یہ لوگ میری حفاظت کر رہی تھیں، میرے لیے جھوٹ بول رہی تھیں تاکہ میں آرام کر سکوں۔ میں اس پھٹکڑی کے ٹکڑے کو ہتھیلی میں دبائے لیٹی کال کوٹھڑی کی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے امجد کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ میرا محافظ تھا، میرا ہم سفر تھا، میرا دوست تھا۔ ہم لوگ ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ اگر آج وہ میرے ساتھ ہوتا تو اس دنیا کی جرت کہ یہ میرے ساتھ اتنا برا کرتی، لیکن وہ تو اس دنیا سے چلا گیا۔ اسے تو اس کے اپنوں نے اس دنیا سے بھیج دیا اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اگر ہم کسی سے محبت کریں تو کیا اس کے ساتھ اتنا برا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو پھر اس کی زندگی ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں یہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ مجھے امجد کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں بار بار رو رہی تھی، بار بار اس کا نام لے رہی تھی، اسے ایسے بلا رہی تھی جیسے وہ زندہ ہے اور جیسے ابھی یہاں پر آ کر مجھے بچا لے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ کہاں سے آتا؟ خوشیوں کی مدت بڑی کم ہوتی ہے، بہت کم وقت کے لیے آپ کی زندگی میں آتی ہے، لیکن دکھ کم بخت بڑے لمبے عرصے کے لیے آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور اتنی آسانی سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میری قسمت صرف ایک ہی دفعہ بری ہوگی، لیکن جیسے اس عورت نے کہا کہ میں خوبصورت تھی، اسی لیے میری قسمت بار بار بری ہو رہی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر آواز اٹھاتی تو آواز کو دبا دیا جاتا۔ وہ اس پوری جیل کا ہیڈ تھا، ایک لمبے قد کا آدمی تھا۔ شکل سے ہی ایسے لگتا تھا کہ نہ جانے کتنے لوگوں کی بد دعائیں لے چکا ہے۔ میں نے سائمہ سے پوچھا کہ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بہت عرصے سے۔ یہاں پر جو بھی خوبصورت لڑکی آتی ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ شخص اس جیل کا فرعون بنا ہوا ہے۔ اس کے دو ہی شوق ہیں، ایک کا تو تمہیں پتہ ہے اور دوسرا اسے کھانے کا بہت شوق ہے، اور تم کھانا اتنا اچھا بناتی ہو اسی لیے تمہیں کھانے کے کام میں بھی ڈالا ہے۔ تم ایک کام کرو، تم کھانا اچھا نہیں بنایا کرو تاکہ یہ تم سے یہ کام تو نہ کروائے۔ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اس کو بہت پسند ہے، اسی لیے تو تم ہی سے کام کرواتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ تم دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، کچھ سوچ رہی ہو، تمہارے چہرے سے کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے تمہارے اندر کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اب میرے اندر واقعی کوئی جذبات نہیں ہے سوائے ایک جذبے کے، جس کی تکمیل میں ضرور کروں گی۔ سائمہ نے کہا کہ کیا مطلب؟ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ بتاؤں گی تمہیں، اور مجھے کھانا بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھانا بنانے سے میرا تھوڑا دن گزر جاتا ہے، ورنہ دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں آتی رہتی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے، انسان کام میں لگ کر اپنے دکھ کے بارے میں بھول جاتا ہے۔ میں نے سائمہ سے پوچھا کہ وہ یہاں پر کیوں آئی؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے دیور کو اس دنیا سے رخصت کروا دیا تھا کیونکہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا۔ میں تو گناہ کر کے آئی ہوں، اسی لیے سزا کاٹ رہی ہوں، لیکن تو بے قصور ہے۔ تیرا ایسا کوئی نہیں ہے جو دوبارہ سے تیرا کیس ری اوپن کروائے اور تجھے یہاں سے نکال لے۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ جب ہماری جیل میں کچھ صحافی عورتیں بھی آئی تھیں، یہ وہ لڑکیاں تھیں جو صحافت پڑھ رہی تھیں اور ان کو سروے وغیرہ کرنے تھے۔ انہی میں سے ایک لڑکی کا نام عروج تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو وہ میرے پاس آ گئی، مجھے کہنے لگی کہ مجھے آپ کی کہانی سننی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنی کہانی تو سنا دوں، لیکن ابھی میری کہانی ادھوری ہے۔ جب میں اپنی کہانی پوری کر لوں تب میری کہانی ضرور سننا اور لوگوں کو بھی بتانا۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ جب تم دوبارہ آؤ گی۔ اس نے کہا کہ ہاں، شاید ہمارا دوبارہ چکر لگے۔ میں نے کہا کہ تب تک میں اپنی کہانی کو پورا کر لوں گی، پھر تمہیں سنا دوں گی۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں اس ظلم کو روکنا چاہتی تھی جو میرے ساتھ ہو رہا تھا اور مجھ سے پہلے بہت سی عورتوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں اس سب کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن میں کیسے ختم کرتی؟ ہم لوگ جب کام کرتے تھے تو ہمیں سبزی کاٹنے کے لیے کچھ اوزار وغیرہ دیے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ ہم سے لے لیے جاتے تھے۔ ہم پر گہری نظر رکھی جاتی تھی۔ مجھے سائمہ نے ایک عورت کے بارے میں بتایا تھا جس نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ ابھی بھی سب اس کو یاد کرتے ہیں۔ تم جو اس طرح خاموش بیٹھی رہتی ہو،
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دماغ میں بھی اسی طرح کی باتیں آتی ہیں، پر ایسا کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچنا نہیں۔ ہم لوگ بہت بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں بھی مجبور ہوں۔ میرے پاس یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے باہر میری راہ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں جس کے لیے میں یہاں سے نکلنے کی خواہش کروں۔ میرے ماں باپ تو اس دنیا سے تبھی چلے گئے تھے جب میں بہت چھوٹی تھی۔ مجھے میری ایک خالہ نے پالا اور میری شادی کروا کے وہ باہر کے ملک چلی گئیں۔ اب ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ اپنے شوہر کو تو پا لیا تھا تو سوچا تھا کہ بس مجھے میرا محافظ مل گیا ہے، اب یہی میری ذمہ داری اٹھائے گا، یہی میرے سارے خواب پورے کرے گا، اسی کے ساتھ میں خوش رہوں گی، اپنا خاندان بھی بناؤں گی، اکیلی نہیں رہوں گی۔ مجھے دولت نہیں چاہیے تھی، اس کے چھوٹے سے گھر میں رہنا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے کیا سے کیا کر دیا۔ نجمہ نامی عورت نے سب پر اپنا ڈر بٹھایا ہوا تھا۔ وہ بات بات پر منہ پر تھپڑ دے مارتی تھی، زیادہ غصہ کرتی تو ڈنڈے بھی چلانے شروع کر دیتی۔ ایک دن میرے پاس آئی، مجھے کچھ پیسے دیے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ انعام ہے تمہارا، اس لیے کہ کھانا بہت اچھا بناتی ہو تم اور بات بھی مانتی ہو۔ میں نے کہا کہ لیکن میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ اس نے کہا کہ اپنے پاس رکھو، جب یہاں سے نکلو گی تب تمہارے کام آئیں گے، اور کچھ نہیں تو دانتوں کی نئی بتیسی خرید لینا۔ اس بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کے ہنسنے لگی، کیونکہ مجھے عمر قید کی سزا ہوئی تھی، اور جب تک میں یہاں سے نکلتی شاید میرے منہ میں دانت بھی نہ ہوتے، یعنی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوتی۔ میں نے ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ وہ ہنستی ہنستی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا کہ تیری مجھے ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ تو ہر بات پہ سر ہلا دیتی ہے، نہ کوئی سوال کرتی ہے نہ غصہ کرتی ہے، چپ چاپ سب کی بات مان لیتی ہے۔ لگتا ہے تجھے بھی یہاں پر کافی اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھا، تو ابھی بھی نہیں بولی، بس اسی طرح رہ تو فائدے میں رہے گی، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کر، کچھ کھانے کا دل کرے یا کوئی چیز چاہیے ہو تو اتنا تو میں تیرے لیے کر ہی سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے ان پیسوں کو دیکھا اور میرے دماغ میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ صبح صبح جب سبزی کاٹنے کی ڈیوٹی ہوتی تھی تو سبزیاں اٹھا کر ایک بزرگ آدمی لایا کرتا تھا، شاید وہ منڈی سے وہ سبزیاں لایا کرتا تھا اور ان کو کچن میں رکھ دیتا تھا۔ میں نے اسے وہ پیسے دیے اور اس سے ایک چیز منگوائی۔ اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ چیز تو ادھر سب لوگ ہی منگواتے ہیں، پھٹکڑی چاہیے نا تمہیں؟ میں نے کہا کہ جی پھٹکڑی چاہیے، لیکن کافی ساری چاہیے۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، لے آؤں گا تمہارے لیے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ میرے لیے کافی ساری پھٹکڑی لے آیا۔ سائمہ نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا؟ میں نے کہا کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ یہ بہت کام آتی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ہے تو ایسا ہی۔ اب میں روز اس جیلر کے لیے کھانا بناتی تھی، بہت اچھا کھانا، اس کے لیے الگ سے کھانا بنتا تھا، اس میں دیسی گھی، دیسی مرغا اور اچھی اچھی چیزیں ڈالی جاتی تھیں۔ اس کے کھانے کے اندر بالکل بھی شوربہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے بھنے ہوئے گوشت اور کھانے بنا کے دیے جائیں۔ اب تو میرے ہاتھ کے کھانے کے علاوہ اسے کوئی کھانا جچتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن رات ہوئی اور میں چاند کی طرف دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ جو چال میں نے چلی ہے اگر آج کامیاب ہو گئی تو اس کا مطلب کہ آگے بھی میں کامیاب ہی رہوں گی۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سائمہ نے کہا کہ کیا ہو گیا تجھے، نیند نہیں آ رہی کیا؟ میں نے کہا کہ وہ ابھی آتی ہوگی نا، وہی نجمہ مجھے بلانے کے لیے۔ سائمہ نے کہا تو کیا اس کا انتظار کر رہی ہے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ نہیں آتی تو نہ آئے، تو سو جا۔ میں نے کہا کہ وہ تو روز آتی ہے، تو آج بھی آئے گی۔ میں سو جاؤں گی تو پھر آ کے میری نیند خراب کرے گی، اس سے اچھا ہے نا کہ میں جاگتی ہی رہوں۔ سائمہ نے کہا کہ مجھے تو بالکل تیری کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، تو خود سوچ رہی ہے کہ وہ تجھے لینے کے لیے آئے گی، ارے تو شکر کر۔ میں نے کہا کہ تم نہیں سمجھو گی، لیکن میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی۔ نجمہ نہیں آئی، اگلے دن بھی نہیں آئی، اور اس سے اگلے دن بھی نہیں آئی۔ جب میں جیلر کا کھانا بنا رہی تھی تو میں نے کھانا ٹرے میں ڈال کر اس کے حوالے کیا۔ میں نے پوچھا کہ تم مجھے 3-4 دن سے لینے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ جیلر صاحب کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے۔
میں نے کہا کہ زیادہ طبیعت خراب ہے؟ اس نے کہا تو ایسے پوچھ رہی ہے جیسے تیرا شوہر ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی کہ اگر طبیعت خراب ہے تو کھانے میں کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ چاہے وہ شخص مر بھی رہا ہو نا، کھانا اس نے یہی کھانا ہے، اسے ایسی غذائیں بہت زیادہ پسند ہے، دال کھچڑی نہیں کھائے گا وہ، چاہے بستر مرگ پہ ہی کیوں نہ پڑا ہو، کھا کھا کے مر جائے گا لیکن پرہیز نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں کوئی بھی ہلکا پھلکا کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مسالے بھی ہلکے نہ کرنا، مسالے دار چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں اسے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، چلو اپنا کام کر۔ میرا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ اب نجمہ مجھے لینے کے لیے بہت کم آتی تھی، کیونکہ ہر دوسرے دن جیلر صاحب کی طبیعت جو خراب رہتی تھی۔ ایک دن میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ سائمہ نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کس بات پہ ہنس رہی ہے، کوئی پرانی اچھی یاد آ گئی ہے؟ میں نے کہا کہ یادیں تو میرے پاس بہت ساری ہیں، لیکن ان یادوں پر نہیں ہنس رہی۔ ان یادوں کے بارے میں سوچ کر اب مجھے ہنسی نہیں آتی، کسی اور بات پر ہنس رہی ہوں۔ وہ لڑکی عروج پھر سے آئی اور میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کہانی کو ابھی باہر مت نکالنا، کچھ عرصے بعد باہر نکالنا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی کہانی ہے بڑی دلچسپ۔ میں نے کہا کہ ابھی تو میں نے تمہیں اس کا اختتام بھی بتانا ہے، دوبارہ آؤ گی تو پھر بتا دوں گی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کسی سے بات کرتی ہوں، آپ تو ابھی جوان ہیں، آپ کا کیس پھر سے اوپن کرواتے ہیں۔ ہماری ہی یونیورسٹی میں کچھ لوگ وکالت کر رہے ہیں اور ان کو تجربہ حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ کیس سلجھانے ہوتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ وکیل بن رہا ہے اور میں صحافی، اور ہم دونوں نے شادی بھی کرنے کا سوچا ہے۔ سمجھے منگیتر ہے میرا، بہت اچھا انسان ہے، بہت امیر ہے، اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کا کیس ری اوپن کرواؤں اور آپ کو یہاں سے باہر نکال لے گا وہ۔ میں نے کہا کہ میں یہاں رہوں یا یہاں سے باہر نکل جاؤں، میرے لیے زندگی میں کچھ نہیں ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تب اس لڑکی نے بڑی عجیب سی بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، پر آپ خود تو ہے نا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ میں بات کروں گی کہ آپ کا کیس پھر سے اوپن کروایا جائے، کیونکہ آپ ابھی جوان جہان ہیں۔ اس کی باتوں سے مجھے ایک امید تو ملی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے لیے اتنی جلدی آسانی ہوگی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا، ہفتے در ہفتے گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن نجمہ نے مجھے کہا کہ آج کھانا نہ بنانا۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگی کہ وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں، ان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی تھی، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے ہیں، 2-3 دن تک آرام کریں گے پھر واپس آئیں گے۔ جب جیل میں جیلر صاحب نہیں ہوتے تھے تو جیل کا ماحول کچھ الگ ہی ہوتا تھا، کوئی کسی سے ڈرتا نہیں تھا، سب اپنی مرضی سے ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے۔ نجمہ سے پھر بھی ڈر تو رہتا تھا، لیکن وہ پورا دن ہمارے سر پر نہیں منڈلاتی تھی، اس کے اور بھی کام ہوتے تھے۔ جیلر صاحب واپس آ گئے اور 1 ہفتے تک پھر سے یہیں پر موجود رہے، لیکن مجھے کوئی بلانے کے لیے نہیں آیا۔ ایک دن صبح ہی یہ خبر پوری جیل میں پھیل گئی کہ جیلر صاحب بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں اور ان کی حالت بہت خراب معلوم ہو رہی ہے۔ فوراً یہاں سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا انتظام کیا گیا، لیکن شام تک یہ خبر آئی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کے جسم کے بہت سارے نظام خراب ہو چکے تھے، اس لیے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جس دن ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس دن تو جیل میں عید کا سماں تھا۔ وہ ایک ظالم انسان تھا، اس نے ہم سب سے بہت سی بد دعائیں لی تھیں، ہم سب پر بہت ظلم کیا تھا۔ اس کا اس دنیا سے چلے جانا ہمارے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں تھا۔ اور اسی دن مجھے ایک اور خوشخبری بھی ملی کہ میرے کیس کو پھر سے کھلوایا جا رہا ہے، اور مدعا یہ ڈالا جا رہا ہے کہ اگر میرے شوہر نے سب کچھ میرے نام کر ہی دیا تھا تو پھر مجھے اسے جان سے مارنے کی کیا ضرورت تھی۔ امید تھی کہ میرا کیس مضبوط ہو جائے گا۔ ایک دن سائمہ نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے سامان میں تو پھٹکڑی ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اب ہم میں سے کسی کو پھٹکڑی کی ضرورت نہیں پڑے گی، خاص کر مجھے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ لیکن جو پھٹکڑی ہم نے تجھے دی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ استعمال ہو گئی۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ کہیں تو نے؟ میں نے کہا کہ ہاں، وہ میں ہی تھی، میں ہی اس جیلر کا کھانا بناتی تھی اور روزانہ اس کھانے کے اندر
پھٹکڑی کو ملا دیا کرتی تھی۔ پھٹکڑی ہمارے زخموں کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، اینٹی سیپٹک ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اسے زیادہ مقدار میں اور روز کھائیں تو آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ سائمہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ تو بڑی خطرناک نکلی۔ میں نے کہا کہ اور کیا، ظلم سہتی رہتی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہمیشہ میرے دل میں رہے گا، لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ میں نے کہا کہ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پتہ چلنا ہوتا تو ابھی تک پتہ چل جاتا۔ اب میرا کیس چل رہا ہے، عروج مجھ سے روز ملنے کے لیے آتی ہے، اسے بھی میں نے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے، لیکن میری تعریف بھی کرتی ہے، کہتی ہے کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا۔ مجھے روز امید دلاتی ہے کہ شاید میں اس جیل سے نکل جاؤں گی، لیکن نہیں بھی نکلی تو اس بات کی تسلی رہے گی کہ مجھ پہ اور بہت سے لوگوں پر ظلم کرنے والے کو میں نے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ آپ لوگ بھی بتائیں کہ کیا میں نے ٹھیک کیا؟ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔